دیکھیے ہمارے پاس نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے، بار بار ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ آن کر رہا ہوں، آ جاتا ہے. آپ کے پاس شاید نہیں پہنچ رہا. ہمارے پاس تو آ جاتا ہے، آپ کے پاس نہیں پہنچ رہا. فیس بک کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. الحمد للہ علی فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد سيدنا وآله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المنتجبين المنتحبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم. وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله. قرآن مجید کی اس عظیم المعنی آیت کا لب خیز ترجمہ یہ ہے: اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، صبر کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مرارن و تکرارن، بارہا و بارہا، کم و بیش 4-5 سالوں سے اس آیت کی تلاوت
اور اس آیت کا مطلب بیان کرنے کے درپائے ہیں، اور مومنین ماشاء اللہ نہایت ہی اچھے انداز میں اس کو سماعت فرما رہے ہیں کہ سورہ مبارکہ انفال کی یہ آیت، یہ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور ولا تنازعوا، تفرقہ نہ کرو، تنازع نہ کرو اور صبر کرو۔ اصلاً اس آیہ مجیدہ کے جو خود الفاظ ہیں کہ پہلے اطاعت کا حکم دیا ہے، اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی، اور ساتھ میں اطاعت کے ساتھ یہ حکم ہوا ہے کہ تنازع نہ کرو، تفرقہ نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، چونکہ جو بھی آپ کے پاس اختلاف ہے فردوہ الی اللہ، اور مومنین کی علامات میں سے اس کو قرار دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی جھگڑا ہے، آپ کے پاس کوئی نزاع ہے، آپ کے پاس کوئی اختلاف ہے، تو مومن کی علامات یہ ہیں کہ مومن اس اختلاف کو ذات حق سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ اور ان دو چیزوں کے بعد اطاعت کرو، تنازع نہ کرو، ان دو چیزوں کے بعد جو حکم دیا ہے صبر کرو۔ ہر عام الفہم انسان اگر اس آیہ مبارکہ کو پڑھ لے یا سن لے یا کم و بیش اس کا ترجمہ پڑھ لے، اب چاہے کسی زبان کا بھی حامل ہو، تو کم از کم اس کو یہ تین چیزیں کم از کم سمجھ میں آ جائیں گی کہ اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی کرنی ہے، اور آپس میں تنازع اور تفرقہ نہیں کرنا ہے، اور جو آخری بات ہے صبر کرنا ہے۔ اطاعت کے ساتھ صبر بھی ہے۔ تو مومنین نے بارہا اس پر گفتگو سنی ہے، اور ہم اس کو دہرائیں گے نہیں، بلکہ تھوڑا سا اشارہ کر کے آگے بڑھیں گے۔ آپ نے بارہا یہ سنا کہ اطاعت بدون معرفت اصلاً ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر معرفت نہیں رکھتا ایک انسان تو وہ کیسے کرے گا اطاعت پروردگار یا اطاعت رسول اللہ؟ چونکہ اطاعت بعد میں ہے، امر پہلے ہے۔ امر جہاں ہوتا ہے، امر پروردگار پہلے امر کا مرتبہ ہے، اور جب مومن اس امر کا امتثال کرتا ہے، اس امر کو انجام دیتا ہے، اس امر پہ عمل کرتا ہے، تو وہ مومن مطیع کہلاتا ہے۔ مثلا امر آ گیا ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ امر پروردگار ہے، حکم ہے۔ اب ایک شخص جب نماز قائم کرے گا، نماز کو قائم کرنا ہے، ایک شخص جب نماز کو قائم کرے گا تو وہ ہو جائے گا مطیع پروردگار، بشرطے کہ نماز ویسے انجام دے اپنے پورے اجزاء و شرائط کے ساتھ کہ جس طرح ذات حق سبحانہ و تعالی کی چاہت ہے، جس طرح اس کی مرضی ہے، جس طرح حکم ہے، بس حکم کو ویسے تعمیل کرنا اور انجام دینا جس طرح کے حکم چاہتا ہے، اس کو انجام دینے والا مطیع کہلاتا ہے، فرمان بردار کہلاتا ہے۔ اب یہ مطیع کیسے ہوگا؟ مطیع تب ہوگا کہ جب اس کو پتہ ہوگا کہ امر کس طرح کا ہے، مجھ سے مولا چاہتا کیا ہے، میں نے مولا کی اتباع اور پیروی اور اطاعت کرنی کیسے ہے۔ چونکہ اگر معرفت نہیں ہے
مولا کی مرضی کو نہیں جانتا، مولا کے امر کو نہیں جانتا، خصوصیات امر مولا کو نہیں جانتا، تو وہ کیسے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ امتثال کر پائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب تک معرفت نہیں ہے امتثال امر ممکن نہیں ہے، طاعت ممکن نہیں ہے۔ اور اس پر متعدد روایات اور احادیث اہل بیت آپ لوگ مراراً سن چکے ہیں کہ مثلا امام حسین صلوات اللہ وسلم علیہ کے پاس آدمی آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ مولا میرے اوپر دیت ہے یا میرے اوپر مال واجب ہے، میں نے لوٹانا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو مولا نے اس کو اپنے جد بزرگوار سے ایک جملہ فرمایا، المعروف بقدر المعرفہ، اتنا دیا جائے گا جتنا معرفت ہوگی۔ اور اسی طرح بہت سارے اوامر اور بہت سارے ارشادات اہل بیت علیہم السلام موجود ہیں کہ اعرفوا یا اعرفوا منازل شیعتنا بقدر روایتہم عنا، اور ساتھ میں بقدر معرفتہم، مومنین کی منازل، مومنین کے مقامات، کہ ایک مومن ہمارے پاس کیا مرتبہ رکھتا ہے، یہ دیکھو کہ اس کے پاس معرفت کتنا ہے۔ جس قدر اس کے پاس معرفت ہے اس کا مرتبہ اس طرح ہمارے پاس ہے، یعنی بقدر معرفہ، جس قدر مومن کے پاس معرفت ہے اس قدر ہمارے پاس مومن کا مرتبہ ہے۔ بس اگر معرفت سطحی ہے، چونکہ یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ معرفت کے مراتب ہیں، ایک معرفت سطحی ہے جو عام معرفت، مثلا اگر امام حسین صلوات اللہ وسلم علیہ سید الشہداء کے بارے میں پوچھا جائے کہ مولا حسین کون ہیں، جانتے ہو؟ تو جواب دیا جاتا ہے ہاں میں جانتا ہوں، امام حسین صلوات اللہ وسلم علیہ مولا علی کے فرزند ہیں، امام حسین صلوات اللہ وسلم علیہ جو ہے وہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ یہ موٹی موٹی باتیں جو ہیں، تو اس کو کہتے ہیں معرفت سطحی، معرفت سطحی۔ البتہ بعض مرتبہ تو معرفت پر تسامحی اطلاق ہوتا ہے، یعنی کہا جاتا ہے یہ معرفت ہے لیکن وہ معرفت نہیں ہوتا، وہ علم ہوتا ہے۔ اور یہ عرض کر چکا ہوں کہ علم جو ہے، علم کا تعلق انسان کے عقل کے ساتھ ہے، تصور و تصدیق کے ساتھ ہے، اور معرفت کا تعلق قلب انسان کے ساتھ ہے۔ ما کذب الفؤاد ما یرا، اور دل اس چیز کو نہیں جھٹلاتا جس چیز کو دیکھ چکا ہوتا ہے۔ تو پس ایک مرتبہ معرفت سطحی ہوتی ہے۔ یہ تیزی سے ان مطالب کو، چونکہ یہ مطالب تکراری ہیں، اپنے موضوع کی طرف جانا چاہوں گا چونکہ وقت نہایت ہی مختصر ہے، اور صحت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کچھ ایشو ہیں۔ آپ حضرات کی دعاؤں کی بہت احتیاج ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو ایک مرتبہ معرفت جو ہے، معرفت سطحی معرفت ہے۔ یہ معرفت نہ تو آپ کو موٹا کرے گی، ولا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ موٹا کرے گی اور نہ ہی آپ کے درد کا دوا کرے گی۔ بس جانتا ہے کہ یہ امام حسین ہیں، یہ فرزند رسول ہے۔ وہ تو شمر بھی جانتا تھا کہ یہ فرزند رسول ہیں، بلکہ شمر نے تو اقرار بھی کیا، مولا کو بتایا میں جانتا ہوں آپ فرزند رسول ہیں، علی و زہرا کے فرزند ہیں، میں جانتا ہوں۔ شمر کا جو ہے میں جانتا ہوں، آپ دیکھیں کس قدر اس نے کہا ہے میں جانتا ہوں۔ عمر ابن سعد، اس نے بھی کئی مرتبہ کہا ہے میں جانتا ہوں یہ فرزند رسول ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ تقریباً شامی و کوفی جانتے ہیں، لیکن کیا اس کے بعد ان کی اس معرفت نے ان کو فائدہ دیا؟ ہرگز نہیں، ان کی اس معرفت نے ان کو فائدہ نہیں دیا۔ جو معرفت فائدہ مند ہے وہ معرفت عمیق ہے، معرفت عمیق، بلکہ یوں کہوں معرفت
اور معرفت کا جو آخری جو سٹیپ ہے معرفت مع ایمان، یعنی معرفت بھی رکھتا ہے اور ساتھ ایمان بھی رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کے نمونے موجود ہیں پہلی معرفت کے، کہ جس طرح عرض کیا ہے کہ رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، لیکن اس کو اس معرفت نے فائدہ نہیں دیا۔ تو ہمیں اس معرفت کی طرف سفر کرنا ہوگا کہ جو معرفت ہمیں فائدہ دے، جو معرفت ہمیں فائدہ دے۔ اور وہ کون سی معرفت ہے؟ معرفت عمیق، یعنی معرفت تفصیلیہ مع الایمان، جو کہ فقط اگر معرفت ہو گئی، معرفت قلبی ہوا، دل سے امام حسین صلوات اللہ وسلم علیہ کو پہچان لیا، دل سے قرآن مجید کو مان لیا، دل سے جو ہے وہ انبیاء الہی کا اقرار کر دیا، ایمان لے آئے ذات حق سبحانہ و تعالی پر، لیکن ایمان نہیں ہوگا تو اتنا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ یہ معرفت مع الایمان ہے جو انسان کو اس مرتبے پر لے آتی ہے کہ انسان پھر اطاعت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، چونکہ قلب انسان سردار کل بدن ہے، اور جب قلب ایمان کے ساتھ لبریز ہو جائے تو پھر ہاتھوں کی جرأت نہیں ہے کہ فرمان سے بھٹک جائیں، پھر آنکھوں کی جرأت نہیں ہے کہ فرمان سے ہٹ جائیں، جو دل کا فرمان ہے اس سے نہیں ہٹتے پھر۔ اور وہ معرفت اور ایمان پھر یہ وہ مرتبہ ہے کہ پھر انسان مولا کو آئیڈیل بناتا ہے، اپنے قرآن مجید پر معرفت ہے، قرآن مجید کی معرفت رکھتا ہے اور قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہے، تو قرآن مجید کو اپنا آئیڈیل بنائے گا، اور جیسے جیسے قرآن مجید ان القرآن یہدی للتی ہے یا اقوام، اس کا ترجمہ یا اس کے مثلا تفسیر میں یوں فرمایا جاتا ہے کہ ان القرآن یہدی للتی ہے یا اقوام، قرآن مجید یعنی معرفت کی بات ہے، جب تمام تر تعصب ختم ہو جائیں تو قرآن مجید بھی پھر علی مولا کے دروازہ دکھاتا ہے، ان القرآن یہدی للتی ہے یا اقوام۔ تو مہم معرفت تفصیلی جو ہے اور معرفت عمیق، اور وہ معرفت کے جو ایمان کے ساتھ متصل ہے، اس نے ہمیں فائدہ دینا ہے، چاہے وہ اصول دین میں ہو، چاہے وہ فروع دین میں ہو۔ ہماری مشکلات یہ ہیں کہ ہم نے معرفت کی طرف سفر نہیں کیا، اور اگر سفر کیا ہے تو وہ سفر ناقص رہا ہے۔ محرم کے حوالے سے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ ہم محرم کیوں مناتے ہیں، اسباب معرفت اور مدان معرفت۔ مدان معرفت یعنی معرفت کہاں کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے، اس بارے میں آپ سن چکے ہیں۔ ان میں سے یہ عرض کیا تھا کہ یہ مجالس، یہ محرم معرفت کو بلند کرنے کے لیے برپا کیا جاتا ہے۔ محرم اس لیے برپا کیا جاتا ہے تاکہ امام حسین صلوات اللہ وسلم علیہ کے بارے میں ہمیں معرفت ہو، مظلوم کی ہمیں معرفت ہو، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ہمیں معرفت ہو، اور نہ فقط یہ کہ بلکہ جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کی بھی ہمیں معرفت ہو، ان کے بارے میں بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ چونکہ ہوا یہ ہے کہ محرم کو بھی بس فضائل پڑھ دیں، ٹھیک ہے، مصائب پڑھ دیں، فضائل پڑھ دیں، بس اسی پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے، اور یہ چیز نہایت ہی خطرناک ہے۔ آج آپ فضائل اہل بیت سن کر دیکھیں، فضائل پھر میرے اوپر فتویٰ نہیں لگانا کہ یہ منکر فضائل اہل بیت ہے، نہیں، بندہ حقیر اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کے حوالے سے نہایت ہی معتقد ہوں، اور الحمدللہ میرا اس جگہ پر رہنا بھی الحمدللہ شاید اس گناہگار کی اس وائلہ یہ ادھر کی فضا اور ادھر کی اور صحت کا اس طرح ہونا جو ہے وہ انسان متحمل نہیں ہوتا۔ میں مولا سے دائماً یہی دعا کرتا ہوں، مولا اپنے سے دور نہ کیجیے گا۔ تو الحمدللہ مولا کا شکر ہے، مولا کا احسان ہے۔ آپ نے فضائل
اہل بیت علیہم السلام پڑھ دیے، مولا کے فضائل پڑھ دیے، مولا کے فضائل آپ نے بچوں کو سنا دیا، اہل بیت علیہم السلام کے فضائل آپ نے اپنی اگلی نسل تک پہنچا دیا۔ کیا یہ چیز کافی ہے آپ کی نسل کو تشیع پر برقرار رکھنے کے لیے؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ آپ نے فضائل سنا دیے، اپنے بچوں کو فضائل سنا دیے، مولا علی کے یہ فضائل ہیں، رسول اللہ کے یہ فضائل ہیں، بی بی زہرا کے یہ فضائل ہیں۔ ہاں، مولا علی کے بارے میں قرآن مجید کی ایک سے ایک بڑھ کر آیت جو ہے وہ گواہی دے رہی ہے۔ ہاں، مولا علی جو ہیں وہ انہوں نے کئی مرتبہ اپنے رسول اللہ پر جان نثاری کی ہے۔ مولا علی رسول اللہ کے بستر پہ سوئے ہیں۔ مولا علی جو ہے احد میں رسول اللہ کے تنہا تھے دفاع کرنے والے۔ مولا علی جو ہیں فاتح خیبر ہیں۔ مولا علی جو ہیں ان کے بارے میں رسول مکرم اسلام نے فرمایا ہے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الی غیر ذالک۔ بہت سارے اپنے فضائل اپنے بچوں تک پہنچا دیے، سنوا دیے، یاد کروا دیے۔ تو کیا یہ معرفت کہ جو فضائل آپ نے بچوں کو سنوا دیے کیا کافی ہے آپ کے بچوں کا دفاع کرنے کے حوالے سے؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ چونکہ دشمن آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ آپ جب فضائل بیان کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنوں کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ وہ کچھ شخصیات کو لا کر امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے، کچھ شخصیات کو رسول اللہ کے حتی مقابل میں، اور اسی طرح دیگر ائمہ طاہرین علیہ السلام کے مقابل میں لا کے کھڑا کرتا ہے، اور ان کو بھرپور فضائل ان کے پڑھتے ہیں۔ جب آپ کا بچہ ادھر سے بھی فضائل سن رہا ہے تو کچھ عرصے کے بعد ادھر سے فضائل سنتا ہے تو کہے گا کام تو برابر ہو گیا، ان کے بھی فضائل ہیں ماشاءاللہ، ان کے بھی فضائل ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کا اپنی جگہ پہ مرتبہ ہے اور ان کا اپنی جگہ پہ مرتبہ ہے، بس جس طرح یہ بھی افضل ہیں اسی طرح وہ بھی افضل ہیں۔ تو آپ کا بچہ تمییز نہیں کر پاتا، فرق نہیں کر پاتا کہ میں کس طرف جاؤں، یہ بھی افضل ہوئے وہ بھی افضل ہوئے، سارے برابر ہوئے۔ تو یہاں پر معرفت تفصیلی، معرفت عمیق انسان کو وادار کرتی ہے کہ آپ نہ فقط فضائل پہ ٹھہریں بلکہ معرفت کا ایسی معرفت کی طرف سفر کریں کہ جو معرفت آپ کو ان شخصیات کے حوالے سے تمام لوگوں سے ممتاز کر دے، کہ ان شخصیات کا قرآن مجید میں کیا مقام ہے، ان شخصیات کا رسول مکرم اسلام کے ہاں کیا مقام ہے، ان شخصیات پر مظالم کیا ہوئے ہیں، یہ مظالم واقعاً محرم مظالم کو بیان کرنے کے لیے ہے، مظالم کو بیان کیا جائے، اور ان شخصیات کے حوالے سے کہ ان شخصیات کے مراتب کیا تھے اور ان پہ مظالم کیا ہوئے، اور صحیح طرح سے اپنی طرف سے نہیں مظالم گھاڑ گھاڑ کے بیان کرنے، جو کام تو اور خراب ہو جائے گا، وہ پھر اطاعت تو نہ ہوئی۔ اب جس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جن کو محرم کے اندر داخل کیا جاتا ہے اور وہ محرم کے لیے فائدہ مند نہیں رہتی بلکہ محرم کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، تو یہاں پر معرفت کام کرتی ہے۔ یا چھوٹا سا کوئی فتنہ آتا ہے وہ پوری تشیع میں گھر جاتا ہے۔ اب دیکھیں شہادت ثالثہ کا فتنہ ہے، علی مولا کے نام پر ہمیں فتنوں میں پسا جا رہا ہے، اور یہ حقیقت ہے، فقط یہ آج کل کے فتنے نہیں، یہ شروع سے یہ فتن آ رہے ہیں اور ان فتنوں نے جانا ہے آخر تک۔ اور اگر ہمارے پاس معرفت نہیں ہے تو ہم ان فتنوں سے جان نہیں چھڑا پائیں گے۔ انحصار ہے، منحصر ہے طریق، منحصر ہے راستہ
ان فتنوں سے بچنے کے لیے نجات کا راستہ منحصر ہے کہ ہم معرفت تفصیلیہ رکھتے ہوں، اور معرفت تفصیلیہ ہمیں تب آئے گی جب ہم مخلصانہ اخلاص کے ساتھ، اگرچہ اخلاص تام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، یعنی بے قدر وسعت ہمارے پاس اخلاص ہو، خلوص ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہوں، رسول اللہ کے لیے خالص ہوں، ائمہ طاہرین علیہم السلام کے لیے خالص ہوں، بالخصوص سید الشہداء مولا کے لیے ہم خالص ہوں، اور پھر ہم اس کی طرف معرفت کا سفر کریں، معرفت تفصیلیہ کا سفر کریں، اس کے لیے وقت نکالیں، وقت نکالنا پڑے گا پھر، چونکہ جب وہ معرفت، چونکہ یہاں پر بھی ایک سوال آئے گا مومنین کی طرف سے کہ آغا صاحب معرفت ہوگی تب کہ جب ہم ٹائم دیں گے، جب ہم کتابیں پڑھیں گے، جب ہم علماء سے رجوع کریں گے، تو جب ہمارے پاس معرفت تفصیلیہ ہے ہی نہیں تو ہم سفر کیسے کریں گے؟ یہ اشبہ ما یکون، یہ مشابہ ہے اس قرآن مجید کی آیت کے کہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین کے مشابہ ہے۔ کیسے؟ سوال پھر دہرائے دیتا ہوں اور آیت کا جو مفہوم ہے وہ پھر دہراؤں گا، توجہ کیجیے گا۔ آغا صاحب آپ نے فرمایا کہ معرفت کی طرف کا سفر انسان کو فتنوں سے بچا سکتا ہے، محفوظ رکھ سکتا ہے، اور امام علیہ السلام کی معرفت تفصیلیہ مع الایمان انسان کو امام کے ساتھ کھڑا کر سکتی ہے اور فتنوں سے بچا سکتی ہے۔ تو ابھی تک، اور اس کے لیے ہمیں ٹائم دینا ہوگا، اس کے لیے ہمیں کتابیں پڑھنی ہوں گی، اس کے لیے ہمیں علماء کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ بس جب تک ہم نے علماء کی طرف رجوع نہیں کیا، جب تک ہم نے کتابیں نہیں پڑھیں، جب تک ہم نے سمجھا نہیں ہے مطالب کو، تو ہمیں کیسے معرفت تفصیلیہ حاصل ہو جائے گی؟ اور جب تک ہمیں معرفت تفصیلیہ مع الایمان حاصل نہیں ہوگی تو کیسے ہم مولا کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو بس یہ موقوف ہے اس پر اور وہ موقوف ہے اس پر۔ میرا گھر کہاں ہے؟ مسجد کے سامنے، اور مسجد کہاں ہے؟ میرے گھر کے دروازے کے سامنے۔ تو کسی درد کی دوا تو نہ ہوئی؟ تو جواب یہ ہے، توجہ، قرآن مجید کی جو آیت ہم نے بارہا ذکر کی ہے، ھدی للمتقین کے ذیل میں علماء نے جو ذکر کیا ہے ھدی للمتقین، یہاں پر ایک سوال ہے۔ قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے، اور متقین کی ہدایت قرآن مجید کب کرے گا؟ جب قرآن مجید کو پڑھیں گے، قرآن مجید کے عمق میں، عمیق مطالب میں تدبر کریں گے، قرآن مجید کے حوالے سے ٹائم نکالیں گے، علماء سے پوچھیں گے، ایک ایک آیت کے بارے میں سوال کریں گے، وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھیں گے۔ تو اس کے لیے کتنا ٹائم درکار ہے؟ تو ابھی ہم نے قرآن مجید پڑھا ہی نہیں ہے، تو قرآن مجید پہلے سے فرما رہا ہے ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے ہی متقین کے لیے ہدایت۔ تو ہم نے جب کتاب پڑھی ہی نہیں ہے، ہم متقی ہوئے ہی نہیں ہیں، تو کیسے؟ یعنی جب تک ہم متقی نہیں ہوں گے کتاب ہماری ہدایت نہیں کرے گی، جب تک ہم متقی نہیں ہوں گے یہ کتاب ہماری ہدایت نہیں کرے گی۔ اور دوسری طرف سے کتاب تب ہماری ہدایت کرے گی کہ جب ہم متقی ہوں گے۔ تو بات وہی ہو گئی، میرا گھر مسجد کے سامنے اور مسجد کا دروازہ میرے گھر کے سامنے۔ تو اس کا جواب جو وہاں دیا تھا وہی جواب یہاں بھی ہے۔ معرفت کی تقسیم میں آپ کو یاد ہوگا، یہ ہم نے عرض کیا، دیکھیں گزشتہ مطالب عرض کیے دیتا ہوں تاکہ یہ جو ہے وہ ایک مقدمہ کے طور پر مومنین کو فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین، تاکہ گزشتہ مطالب مومنین کو یاد ہو جائیں اور یاد آ جائیں۔ یہ بڑی بات ہے آگے کا سبق پڑھنے سے، انشاءاللہ متفق ہیں۔ گزشتہ مجالس میں عرض کیا تھا معرفت کی دو اقسام ہیں، ایک ہے معرفت نورانیہ یا معرفت بالنورانیہ،
اور ایک ہے معرفت. ایک وہ معرفت ہے, یوں آسان لفظوں میں استعمال کروں, ایک معرفت نورانیہ ہے, معرفت بن نورانیہ, اور ایک وہ معرفت ہے جو انسان کو کسبی طور پر حاصل ہوتی ہے. یعنی یوں کہہ دوں معرفت ایک عطائی ہے, ایک کسبی ہے. ایک معرفت کے پیچھے انسان دوڑتا ہے, قرآن مجید پڑھتا ہے, روایات اہل بیت پڑھتا ہے, اور اس معرفت کا سفر کرتا ہے, اس معرفت پہ خرچ کرتا ہے, اس معرفت کو ٹائم دیتا ہے. ایک یہ معرفت ہے, اور ایک ہے معرفت بن نورانیہ. معرفت بن نورانیہ یہ ہے انسان اپنے دل کو شفاف, صاف, نظیف, پاک رکھتا ہے. معرفت بن نورانیہ دوسری قسم, انسان اپنے دل کو پاک کرتا ہے. یہ ہم نے یوں عرض کیا تھا, انسان اپنے دل کو خداوند متعال کے لیے کھول دیتا ہے. قرآن مجید میں ہے کہ جو مومن اسلام کے لیے, اسلام کی طرف کوشش کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو کھول دیتا ہے. اور وہ مومن کیا ہوتا ہے, فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ, اس بندے کو خداوند متعال اپنا نور عطا کر دیتا ہے. تو نور کہاں عطا ہوتا ہے؟ چونکہ معرفت کا سفر ہے, نور قلب میں آئے گا, اس کا دل نورانی ہو جائے گا. جب دل نورانی ہو جائے گا دل وسیع ہو جائے گا. جب دل وسیع ہو جائے گا انسان کا, توجہ, یہ مطلب پتہ نہیں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں, تو نہایت ہی توجہ کے ساتھ, جب نور پروردگار اس کے دل میں آئے گا, یہ بھی قسمت کی بات ہوتی ہے, نور پروردگار اس کے دل میں آئے گا, اس کا دل وسیع ہو جائے گا. چونکہ جہاں نور پروردگار آنا ہے دل وسیع ہونا یا نہیں ہونا ہے, دل وسیع ہو جائے گا. جب دل وسیع ہو جائے گا یہ انسان صاحب قلب ہو جائے گا. اب جب وسعت قلبی رکھنے والے ہیں ان کو ٹائم دینا پڑے تو وہ ٹائم بھی دیتے ہیں, ان کو مال خرچ کرنا پڑے تو وہ مال بھی خرچ کرتے ہیں, حتیٰ ان کو جان بھی دینی پڑے تو وہ جان بھی دیتے ہیں. چونکہ وہ وسعت قلبی رکھتے ہیں, اور جب وسعت قلبی رکھتے ہیں ایک چیز کے بارے میں تو پھر کسی چیز کے خرچ سے دریغ نہیں کرتے. تو بس یہ ہے معرفت بن نورانیہ. تو مومن جب اپنا دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے, دیکھیں دعا کے لیے دعا سے بڑے دروازے کھلتے ہیں. دعا بہت زیادہ مجرب ہے. دیکھیں جب تمام تر دروازے بند ہو جاتے ہیں اور ایک ہی دروازہ بچ جاتا ہے مومن اور خداوند متعال کے درمیان, وہ فقط وہی دروازہ ہے باب الدعا, جس کو باب الدعا کہتے ہیں. باب الدعا اور ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ مومن جب نہایت ہی وسعت قلبی کے ساتھ, نورانیت قلب کے ساتھ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور دعا مانگتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن کی دعا کو مستجاب فرماتا ہے, اس کی دعا کو سنتا ہے. اور ذات حق سبحانہ و تعالیٰ نہ فقط یہ کہ دعا کو سنتا ہے بلکہ مشیت الہی اس چیز پر آ جاتی ہے کہ یہ مومن دعا کرتا رہے, یہ مومن دعا مانگتا رہے. بس اوقات روایات کے ذیل میں دیکھیں یہاں بھی ایک مطلب, اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تر مزاجیت سے پاک ہے, اس طرح کا مزاج نہیں رکھتا کہ یہ اس کی دعا جو ہے مجھے اچھی لگ رہی ہے, اس کی دعا مجھے بری لگ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مزاجیت سے پاک ہے. انشاءاللہ اس کی یہ بحث آئے گی باب توحید میں. لیکن ایک مشیت ہے, یہ آدمی دعا کرتا رہے, یہ علیحدہ بات ہے. زکریا دعا کرتے رہیں, یہ مومن دعا کرتا رہے,
اور بعض لوگ جب دعا کرتے ہیں تو مشیت ان کی دعا سے، یعنی وہ مشیت کی چاہت نہیں رہتی، یعنی مشیت نہیں ہوتی کہ یہ لوگ دعا کریں، چونکہ دعا کا ہر بندے کا انداز ہے دعا کرنے کا۔ تو معرفت بن نورانی ہے، یہ دل کی معرفت کہ جو نہ تو پڑھنے سے، نہ لکھنے سے، نہ ہی کتابیں پڑھنے سے اور نہ ہی تدبر کرنے سے آتی ہے، بلکہ یہ معرفت وسعت قلبی سے آتی ہے جب مومن دعا کرتا ہے اللہم وسع قلبی، پروردگارہ میرے دل کو وسیع فرما تاکہ میں تیری معرفت حاصل کروں۔ تو اس وقت خداوند متعال اس کو ذات حق سبحانہ وتعالی اس کو معرفت عطا فرماتا ہے، اور یہ معرفت جو عطا فرماتا ہے اس کو کہتے ہیں معرفت بن نورانیہ، معرفت بن نورانیہ۔ یہ نورانی معرفت جب انسان کے پاس آتا ہے، جب نورانی معرفت جب انسان کے پاس آ جاتی ہے تو انسان کا دل وسیع ہو جاتا ہے۔ اب اس مومن نے مجلس کروانی ہو، چونکہ دل افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، پھر پڑھ دیتا ہوں، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، یہ معرفت بن نورانیہ ہے۔ جس شخص کا دل کھول دیتا ہے ذات حق سبحانہ وتعالی، جس بندے کا دل کھول دیتی ہے اللہ تبارک و تعالی، جس بندے کا دل کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، تو وہ شخص خدا کے نور پہ چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے نور پہ چلتا ہے۔ پس نور پروردگار اس بندے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اب اس طرح کا آدمی کبھی دنیا پر، دنیا داری پر، دنیا کے لوگوں پر، دنیا کی نجاستوں پر کبھی ڈیپینڈ نہیں کرے گا، بلکہ یہ آدمی توکل کرے گا ذات حق سبحانہ و تعالی پہ، اور اپنی تمام دن اور رات کی زندگی میں اس کا ملجا او معوا او محور او بازگشت او اعتماد کرنے والی چیز ذات حق سبحانہ و تعالی ہوگی۔ توجہ فرما رہے ہیں، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، تو یہ شخص خداوند متعال کے نور پہ ہوتا ہے۔ تو روایات بھی اسی بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ مومن جو ہوتا ہے، مومن خدا کے نور سے دیکھتا ہے، مومن خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ تو عام مومن ہے، خدا کے نور سے دیکھتا ہے، یہ تو عام مومن ہے، دعا مانگتا ہے اور اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے اور اس کا دل اس قدر نورانی ہو جاتا ہے۔ قلب امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کس قدر بلند ہوگا اور کس قدر نورانی تر ہوگا۔ اور اسی طرح امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی چشم مبارک جب مومن مولا دیکھتے ہوں گے تو کس قدر نورانیت کے ساتھ دیکھتے ہوں گے۔ یہ تو عام مومن دیکھتا ہے خدا کے نور کے ساتھ، امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ خداوند متعال کے کس بلند مرتبہ اور بلند پایا نور سے دیکھتے ہوں گے۔ تو فلہذا یہ تعجب نہ ہونے پائے کہ جب کہا جاتا ہے کہ امیر المؤمنین آنکھیں ہیں تو عین اللہ، چہرہ ہے تو وجہ اللہ، ہاتھ ہیں تو ید اللہ۔ یہ تو عام مومن جب نور پروردگار پہ سفر کرتا ہے تو اس قدر ذات حق سبحانہ و تعالی اس کو عطا کرتی ہے، اس قدر اس کو عطا ہوتی ہے کہ خدا کے نور پہ چلتا ہے، خدا کے نور سے دیکھتا ہے، خدا کے نور سے ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے۔ تو بس وہ شخصیت کہ جو حتیٰ انبیاء سے بھی بلند تر ہے، وہ شخصیت کہ جس کے بارے میں رسول مکرم اسلام نے فرما دیا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ایک ضربت ثقلین یعنی دو جہانوں کے عبادت گزاروں کی عبادتوں سے افضل، ایک ضربت
جب ایک ضربت اس قدر افضل ہے، ایک ضربت اس قدر افضل ہے، تو ضربت کے لیے چل کے بھی تو گئے ہیں، وہ قدم قدم کس طرح، اور پھر جب واپس آئے ہیں وہ بھی قدم قدم فاتحانہ واپس آئے ہیں رسول مکرم اسلام کی طرف، وہ کس قدر بلند ہوگا، اس کا کس قدر ثواب ہوگا۔ اور رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا نہیں ہے کہ امیر المومنین جب فاتحانہ واپس آئے ہیں تو رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر خوش ہوئے ہیں۔ آپ کے پاس احادیث کی کتابوں میں یہ لکھا پڑا ہے کہ ادخال سرور فی قلب مؤمن عبادہ، آپ کسی مومن کے دل میں شخصیت یہ موجب بنے کہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قابل سرور اور قابل خوشی ہو، اس کا کیا مقام ہوگا، اس کا کیا مقام ہوگا۔ فلہذا ذات امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ اس قدر بلند ہے کہ عقول بشری وہاں تک نہیں پہنچ پاتا کہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کو سمجھے، اللہ ان کے رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا ہے اور قرآن مجید نے جو فرما دیا ہے امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ کے صفات کے بارے میں، اگر یہ کچھ بیانات نہ ہوتے تو دنیا متحیر ہوتی اور ذات امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ کو نہ سمجھ پاتی الی یوم القیامہ۔ اس طرح نہیں ہے کہ آپ مثلا کوئی دراست کرتے ہیں، کوئی آپ ٹیچنگ کرتے ہیں، یا مثلا کوئی آپ اسٹڈی وغیرہ کرتے ہیں کسی چیز کی، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ ذات امیر المومنین اس طرح نہیں ہے، اور امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ کی ذات جب اس قدر بلند ہے اور قرآن مجید کو سمجھانا ہے امیر المومنین نے، اور قرآن مع العلی و علی و مع القرآن ہے، تو کیا قرآن مجید ایسے محلے کی بوڑھی سے پڑھنے سے سمجھ آ جائے گا؟ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ وَإِلَّا قرآن مجید کی معرفت حاصل کرنا اس طرح کوئی عام کام نہیں ہے۔ تو دوستو یہ معرفت ہے کہ جو انسان کو لا کر اپنے زمانے کے امام کے ساتھ کھڑا کر دیتی ہے، اور معرفت کے ساتھ وہ ایمان ہے کہ جو انسان کو پھر مولا کا مطیع اور فرما بردار بناتا ہے۔ چونکہ معرفت ہو اور وہ ایمان دوسرا جز جو ایمان ہے وہ نہ ہو، تو پھر انسان چاہے جتنے بھی معجزات دیکھتا رہے، جتنے بھی کرامات دیکھتا رہے، جتنے بھی عجائب دیکھتا رہے، جس قدر بھی مصنوعات الہی میں تعجب انگیز یا متعجب چیزیں دیکھتا رہے، وہ انسان تبدیل ہونے والا نہیں ہوتا۔ امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ مولا جب مدینے سے چلے ہیں، پھر مکے آئے ہیں، پھر مکے سے کربلا آئے ہیں، پھر مولا کا سر مبارک کربلا میں رہ گیا ہے، اور سر نے جسم مبارک کربلا میں رہ گیا ہے، اور سر مبارک نے سفر کیا ہے کوفہ کا، اور پھر کوفہ سے شام کا، بازاروں میں، گلیوں میں، درباروں میں۔ کیا اس شخصیت سے کم کرامات دیکھی گئی ہیں؟ تو کیوں پھر تمام لوگوں پر ان کرامات نے اثر نہیں کیا؟ آپ کو یاد ہوگا امام حسین صلوات اللہ وسلم علیہ جو ہی مدینے سے چلے ہیں، مدینے سے چلے ہیں اور بتا دیا ہے کہ میں شہید ہونے جا رہا ہوں، میں کربلا جا رہا ہوں، اور پہلے سے جس طرح گزشتہ مجالس میں عرض ہو چکا ہے، پہلے سے بالخصوص کنبہ بنی ہاشم کو علم تھا کہ حسین کربلا کا سفر کریں گے اور وہاں شہید ہو جائیں گے، تو وہ بیبیوں کا رونا، وہ گریہ، وہ ماتم، اور بالخصوص بی بی ام سلمہ کا مولا حسین کو یہ عرض کرنا، حسین تیرے نانا نے مجھے یہ بتایا تھا کہ حسین جب کربلا کی طرف جائیں گے تو وہاں شہید ہو جائیں گے۔ تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نے اپنی وہاں مقتل گاہ دکھائی، اپنا شہید ہونا بی بی ام سلمہ کو دکھایا، ایک اشارے میں کربلا دکھائی،
تو وہاں سے لے کر پھر مولا مکے آئے ہیں، پھر مکے سے پھر کربلا آئے ہیں۔ کربلا میں کیا مولا کے کم معجزات ہیں؟ کربلا میں مولا کے کم معجزات ہیں؟ تو پھر کیوں ان لوگوں پر اثر انداز نہیں ہوا؟ مولا کے یہ معجزات اثر انداز نہیں ہوئے کیوں؟ تو جس کا جواب واضح ہے کہ ان کے پاس علم بھی تھا، یہ جانتے تھے، معرفت سطحی بھی تھی ان کے پاس، اور اس یعنی جانتے بھی تھے، ساتھ پہچانتے بھی تھے، لیکن وہ دوسرا جز کہ جو ایمان ہے وہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ جب ایمان نہیں رکھتے تھے مولا پر کہ اس کی اطاعت واجب ہے، ایمان کیا ہے؟ اس کی اطاعت واجب ہے۔ ہمارا موضوع یہی ہے نا، موضوع گفتگو یہی ہے نا، اطاعت۔ تو جب ان کی معرفت اس درجے پر نہیں تھی کہ وہ معرفت ایمان کو کسب کرے، ایمان کو حاصل کرے، اور معرفت اور ایمان مل کر پھر اتباع اور اطاعت کے لیے آپ کو لا کے کھڑا کر دیں، جب اس طرح نہیں تھا تو پھر ان کو کسی قسم کی معرفت نے یا پہچان نے یا جان نے فائدہ نہیں دیا، کسی جان پہچان نے ان کو فائدہ نہیں دیا۔ یہ جانتے تھے آپ فرزند رسول ہیں، یہ جانتے تھے آپ فرزند زہرا ہیں، یہ جانتے تھے آپ فرزند امیر المومنین ہیں، یہ جانتے تھے آپ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، سب کچھ جانتے تھے، لیکن چونکہ ایمان بالقلب نہیں رکھتے تھے، ان کو اس چیز نے فائدہ نہیں دیا ہے۔ تو فلہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم معرفت کا سفر کریں، اور معرفت کے سفر کے ساتھ ساتھ ایمان کو کسب کریں، ایمان کو حاصل کریں، اور یہ جانیں اور پہچانیں اور ایمان رکھیں کہ ان شخصیات رسول مکرم اسلام اور باقی 13 معصومین، بی بی زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا، صدیقۃ الکبریٰ سمیت، ان کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے، اور ان کی اطاعت ہمارے لیے ایمان ہے، اور ہم ان کے دشمنوں سے بیزار ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو بھی یہی لوریاں سنائیں، ہمارے بچوں، ہم ان کے گرویدہ ہیں، ہم ان شخصیات کے محب ہیں، ہم نے ان کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، اور جو بھی ان کے مقابل میں آئے گا ہم ان سے بیزار ہیں، ہمارا وہ کوئی نہیں لگتا، چاہے رشتے میں بہت زیادہ قریب ہو، لیکن سامری کی بچڑے کی پوجا کرنے والا، اس کے بارے میں قرآن مجید کا صریح فیصلہ آیا ہے، اقتلوا انفسکم، اقتلوا انفسکم۔ چاہے رشتے میں بہت زیادہ قریب ہو ہمارے، لیکن بغض اہل بیت ذرہ برابر اپنے دل میں رکھتا ہے، ہمارا کچھ نہیں رکھتا۔ یہ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے۔ ہمارا بہت اچھا دوست ہو، ہمارے لیے آئیڈیل ہو زندگی کا، لیکن وہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کے غمی کے دنوں میں اپنی خوشی کرتا ہے، تو ہمارا کچھ نہیں لگتا، ہم اپنے پاؤں کے نیچے روند کے اس کو آگے چلے جائیں گے، وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ چاہے آپ کے لیے آئیڈیل ہو، لوگوں کے لیے کچھ ہو، بہت بڑی شخصیت ہو، دشمنی اہل بیت میں آ کر اہل بیت علیہ السلام کے غمی کے دنوں میں اگر وہ خوشی کرتا ہے، یا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ذرہ برابر عداوت رکھتا ہے، تو وہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کوئی اہمیت نہیں رکھتا، چونکہ رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا ہے، یا علی تیرا دشمن چاہے ہزاروں سال حج کرتا رہے، عبادتیں کرتا رہے، پیادہ حج کرتا رہے، طواف کرتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، کچھ کرتا رہے، اور جب مر جائے تو موتہ کالکلب، اس کی موت کتے کی موت ہے، وہ مسلمان ہی نہیں مرا ہے۔ تو دشمنی اہل بیت میں انسان کتے کی موت مرتا ہے، اور محبت اہل بیت میں انسان شہادت کی موت لیتا ہے۔
یا علی تیرا محب، تیرے ساتھ محبت کرنے والا یا تیرا شیعہ جب بھی اس جہان سے جاتا ہے ماتا شہیدہ، وہ شہید ہوتا ہے۔ یہ تو عام انسان شہید ہوتا ہے، تو ان بزرگوار ان شخصیتوں کا کیا مقام ہوگا۔ تو پس عزیزو، چونکہ روز شہادت سید الساجدین ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سید الساجدین صلوات اللہ وسلم علیہ کی معرفت حاصل کریں۔ کیوں کہا جاتا ہے سید الساجدین؟ کیوں کہا جاتا ہے زین العابدین؟ رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں امام حسین علیہ السلام موجود تھے، اور رسول مکرم اسلام اپنے اس معصوم بچے کے ساتھ پیار کر رہے تھے۔ اصحاب موجود ہیں، کس نے پوچھا تو رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خداوند متعال میرے اس فرزند کو ایسا بیٹا عطا فرمائے گا کہ جو تمام اہل دنیا و آخرت سے بہتر ہوگا، اور جب قیامت کا دن ہوگا عرش کے نیچے سے، عرش کے سائے سے آواز آئے گی این زین العابدین، تو میں دیکھ رہا ہوں میرا فرزند علی ابن الحسین، میرے اس حسین کا فرزند اہل محشر کی صفوں سے گزرتا ہوا میرے پاس پہنچے گا۔ زین العابدین، زین العابدین یعنی تمام عبادت کرنے والوں کی، عبادت کرنے والوں کی، تمام عبادت کرنے والوں کی زینت۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا شیطان نے بہت کاوشیں کی، کوششیں کی کہ امام علیہ السلام کا کبھی نماز میں انگوٹھے پہ ڈس رہا ہے اور انگوٹھے کو چبا رہا ہے، اور مولا محراب عبادت میں ہے، تو کیا اثر ہوا مولا پہ؟ ہرگز نہیں۔ جب شیطان نے اتنا ڈسا اور مولا اپنی عبادت سے بالکل دھیان نہ ہٹایا، تو وہاں ہاتف غیبی کی آواز آئی انت زین العابدین، آپ ہیں تمام عبادت کرنے والوں کی زینت۔ زین العابدین کے بارے، امام زین العابدین سید سجاد مظلوم مولا، اس کریم مولا، مظلوم مولا، شہید مولا، مسموم مولا کے بارے میں پڑھیے، معرفت حاصل کیجیے۔ امام سجاد ولادت سے، مولا کی ولادت ہوتی ہے 37 اور 38 ہجری کے درمیان، جب امیر المومنین کی شہادت ہوتی ہے امام سجاد علیہ السلام 2 اور 2.5 سالوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب کربلا میں امام حسین تشریف لائے ہیں تو سید السجاد کی عمر مبارک 22 اور 23 سال کے درمیان میں ہے، جوان ہیں، کڑیل جوان ہیں سید السجاد۔ لیکن عاشور کی رات یا عاشور میں جو مرید ہوئے ہیں، اس کا ایک الگ موضوع ہے کہ سید الساجدین کس قدر مرید ہوئے ہیں، اور سید الساجدین کتنی مرتبہ بے ہوش ہوئے ہیں کربلا میں، اور پھر بابا کے لاشے پر، اور پھر کس قدر دیکھیں بی بی عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب القبریٰ سلام اللہ علیہا مولا کو دلاسے دے رہے ہیں۔ جب امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ آخری الوداع کے لیے خیام میں تشریف لاتے ہیں، اور سید السجاد سلام اللہ علیہ نے مولا کو آتے ہوئے دیکھا تو فرماتے ہیں پھوپھی اماں یا عمتی سندینی، پھوپھی اماں مجھے سہارا دے، فرزند رسول آ رہے ہیں۔ عقیلہ بنی ہاشم زینب القبریٰ سلام اللہ علیہا تشریف لائیں، سید السجاد کو سینے سے سہارا دیا، سید السجاد اٹھ کے بیٹھے اور ابھی اپنے بابا سے پوچھا
بابا آپ کے اور قوم کے درمیان کیا ہوا؟ تو مولا نے فرمایا کہ قوم کفر پر ڈٹ گئی ہے۔ تو مہم امام سجاد علیہ السلام نے یہ کے بعد دیگرے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے انصار کے بارے میں، بابا کے انصار کے بارے میں، مددگاروں کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ بابا میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ تو مولا نے جواب دیا قد قتل۔ قاسم کہاں ہے؟ این القاسم؟ فرمایا قد قتل۔ پوچھتے ہیں جب پوچھا این ابو الفضل العباس، میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ یہ سوال نہیں تھا این ابو الفضل العباس، این عمی العباس، میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ یہ سوال نہیں تھا، کوئی عجیب حیرت تھی۔ اس وقت حسین مولا خاموش ہو گئے، کچھ نہیں بتا رہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنی پھوپھی کی طرف دیکھا، عقیلہ بن ہاشم کی طرف۔ عقیلہ بن ہاشم بی بی روتی جا رہی ہیں۔ یہ آثار ہیں، بتا رہے ہیں کہ ابو الفضل العباس شہید ہو گئے۔ تو اب حسین مولا نے جب دیکھا کہ سید سجاد کا حوصلہ اب میرے بیٹے کا حوصلہ نہیں رہا، تو فرمایا اے سجاد علی، جوانوں میں سے یا آپ بچ گئے ہو یا میں بچ گیا ہوں۔ فوقع مغشیًا، اس وقت علی ابن الحسین سید السجاد گرے اور غش کھا گئے۔ کچھ دیر بعد سید السجاد کو حوصلہ دیا گیا، اٹھے۔ جو ہی ہوش آیا فوراً صدا دی امتی ناولنی عصائی ناولنی سیفی، پھوپھی اماں میری تلوار لا دیجیے، میرا عصا لا دیجیے۔ بیٹا کیا کرو گے؟ پھوپھی اماں دیکھ نہیں رہی ہو، فرزند رسول تنہا رہ گئے ہیں، عصا کی ٹیک لوں گا اور تلوار کے ساتھ اس کے دشمنوں سے اس کا دفاع کروں گا۔ اجرکم اللہ، یہ پہلا وہ مقام تھا جہاں سید الساجدین بے ہوش ہوئے ہیں۔ دوسرا وہ مقام ہے جہاں سید الساجدین بے ہوش ہوئے ہیں، اس کے بعد تاریخ نہیں بتاتی کہ پھر کبھی زندگی میں بے ہوش ہوئے ہوں۔ آج جو بے ہوش ہوئے تھے عاشور کے دن، عصر عاشور کے دن، اس وقت حسین موجود ہیں، لیکن کل جب 11 محرم کو سید السجاد بے ہوش ہوئے ہیں، وہاں حسین موجود نہیں ہے۔ وہاں تنہا زینب ہیں جو اپنے بھتیجے کو سہارا دے رہی ہیں۔ عزیزو عزادارو، جب تمام مخدرات عصمت و طہارت کو قید کر دیا گیا اور سید السجاد کے گلے میں وزنی توق، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دی گئیں،
اور بے پالان اونٹ پہ سوار کر دیا گیا. اب میں نہیں بتاؤں گا کہ کیسے سوار ہوئے. یہ خود دل خراش اور دردناک منظر ہے کہ کیسے یہ بندھے ہاتھوں میں، کیسے عقیلہ بنی ہاشم زینب کبریٰ بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اونٹ پہ سوار ہوئی. کس طرح سید السجاد اونٹ پہ سوار ہوئے. کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا اور ان کے ہاتھ بھی پس پشت بندھے ہوئے تھے. اجرکم اللہ. ادھر سے جب سوار ہو گئے، کہاں رہا وہ مدینہ کا سوار ہونا. ابوالفضل عباس ایک ایک بی بی کو لاتے تھے اور اپنے زانوں کے ذریعے سے سوار کرتے تھے. کیا گزری ہوگی عقیلہ بنی ہاشم پہ، بی بی زینب کبریٰ پہ کیا گزری ہوگی کربلا میں، کہ جب دائیں دیکھا ہوگا بائیں دیکھا ہوگا اور بی بی کو وہ مدینے سے روانگی کا منظر بھی ذہن میں ہوگا کہ کیسے وہاں سوار ہوئی تھی اور کیسے. کہاں ہے ابوالفضل جو سوار کرے. سید الساجدین ہیں تو ہاتھوں میں بیڑیاں اور کڑیاں اور توق ہیں، اور کیسے سید السجاد آتے اور کہتے ہیں پھوپھی اماں پریشان نہ ہوں میں آپ کو سوار کروں گا. تو بی بی کہتی ہے سید الساجدین آپ مجھے سوار کریں گے تو آپ کو پھر کون اونٹ پہ سوار کرے گا. سوار ہوئے. شمر ابن ذوالجوشن نے صدا دی، ندا لگائی اس ملعون نے کہ اونٹوں کو شہداء کے لاشوں کے اوپر سے لے جایا جائے، چونکہ ان خواتین کے اندر کوئی تو ان کی ماں ہے، کوئی تو اس شہید کی بہن ہے، کوئی تو اس شہید کی بیوی ہے، کوئی تو اس شہید کی ماں ہے، کوئی اس شہید کی رشتہ دار ہے، تاکہ ان کے دل اور زیادہ جلیں. کتنا کثافت قلبی ہے. کیا یہی ہے اجر رسالت؟ تو عزیزو جو ہی لایا گیا اونٹوں کو لے کر آئے. اب سید السجاد کی نظر پڑی، کہیں علی اکبر کا لاشا پڑا ہے اور سر نہیں ہے، بس لاشا پڑا ہے، سر نہیں ہے. تیر لگے ہوئے ہیں، نیزے لگے ہوئے ہیں. کہیں قاسم کا لاشا پڑا ہے، کہیں اون محمد کے لاشے پڑے ہیں. تو ایسے دور سے نگاہ پڑی کہ ایک لاشا ہے جو چکنا چور ہے، جس کی ہڈیاں سلامت نہیں ہیں. تو پہچان گئے یہ میرے بابا کا لاشا ہے. تو جو ہی بابا کے لاشے پہ نگاہ پڑی، اتنے میں فخنقتہ العبرہ. امام سجاد خود فرماتے ہیں ایسے لگتا تھا میری جان نکلتی ہے، میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پایا. فلما شاہدت، اور جو ہی میری پھوپھی اماں نے مجھے دیکھا تو دیکھ کر فرماتی ہیں مالی اراک تجود بنفسک. سید السجاد آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کیوں جان کنی کی حالت میں ہو گئے ہیں؟ سید السجاد کیوں آپ کی روح پرواز کر رہی ہے؟ آپ کے علاوہ ہمارا بچہ کون ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اتنے میں سید السجاد فرماتے ہیں پھوپھی اماں، پھوپھی اماں، جو کڑیل جوان ہو اور اس کا مظلوم مسموم شہید صلیب بابا ہو اور اس کا باپ ذبیح حالت میں، قتیل حالت میں، مظلوم حالت میں،
اس حالت میں تپتی زمین پہ پڑا ہو اور جوان بیٹا ہاتھوں کو بندھوائے، کچھ نہ کر پائے، تو بتائے وہ مر نہ جائے تو کیا کرے؟ تو یہاں پر سید السجاد کو جناب عقیلہ بن ہاشم نے جو تسلی دی اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی کا رسول اللہ کے ساتھ وعدہ ہے کہ اس جگہ کو اتنا بلند کرے گا اور ان کے ذکر کو اتنا بلند کرے گا، دنیا مٹانے کی کوشش کرے گی مگر مٹا نہیں سکے گی۔ گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، کریے کریے میں میرے بھائی حسین کا نام ہوگا، تیرے بابا کا نام ہوگا، تیرے بابا کا پرچم ہوگا، لوگ چومنے والے ہوں گے، قیامت تک مٹانے والے مٹاتے رہیں گے، لیکن تیرے بابا کا نام زندہ رہے گا۔ یہ خداوند متعال کا وعدہ ہے۔ سید السجاد نے سنا، سید السجاد کو حوصلہ ملا۔ اس کے بعد سید السجاد پھر اس حالت میں نہیں آئے۔ یہ وہ بی بی ہے جس نے امامت کو سہارا دیا، یہ وہ بی بی ہے جو ثانی زہرا ہے، جس نے اپنے دور کی، اپنے وقت کے امام کو سپورٹ کیا اور سہارا دیا۔ ہاں عزیزو، امام علیہ السلام کو زہر مل گیا۔ 34 برس امام زین العابدین علیہ السلام نے کربلا کے بعد زندگی گزاری ہے اور نہایت ہی کرب و مصیبت کے عالم میں ہر وقت روتے ہیں، پانی سامنے آتا ہے روتے، کھانا سامنے آتا ہے روتے۔ بالآخر عبد الملک بن مروان کا بیٹا ہے، ولید اس کا نام ہے، ولید ابن عبد الملک بن مروان۔ اس کے باپ کو حجاج ابن یوسف نے خط لکھا تھا کہ سید السجاد کو زہر دے دو ورنہ تمہاری حکومت نہیں رہے گی۔ اس نے عبد الملک بن مروان نے انکار کیا، لیکن جو ہی اس کا بیٹا ولید ابن عبد الملک بن مروان تخت سنبھالتا ہے، اس کا ہم و غم یہی ہوتا ہے کہ میں سب سے پہلے سید السجاد کو زہر دلواؤں۔ تو بالآخر یہ ملعون امام سجاد علیہ السلام کو زہر دلواتا ہے۔ اب زہر، آپ جانتے ہیں زہر جب انسان کے جسم میں جاتا ہے وہ اس کا خاص اثر ہوتا ہے، جسم میں آگ لگ جاتی ہے، آنکھیں پھٹنے لگ جاتی ہیں، دماغ پھٹنے لگ جاتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے، جگر پھٹ جاتا ہے۔ امام کی کیا حالت ہوگی؟ وہ کہ جو زین العابدین ہیں، وہ کہ جو سید الساجدین ہیں، ان کو زہر مل گیا ہے اور مولا تڑپ رہے ہیں اپنے بستر پہ، لیکن اس حالت میں بھی مولا نے قرآن مجید نہیں چھوڑا۔ بار بار امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بابا متواتر قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، متواتر قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے۔ کبھی تو سورہ مبارکہ زمر پڑھتے ہیں، کبھی سورہ مبارکہ کہف پڑھتے ہیں، کبھی اپنے بابا کی مظلومیت کو یاد کرتے ہیں۔ بالآخر ایک مرتبہ ندا دی، یا ابو محمد الباقر، اے باقر میرے بیٹے، آؤ مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگاؤ۔ امام باقر صلوات اللہ وسلم علیہ تشریف لاتے ہیں، اپنے بابا کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، کچھ دیر بابا کو سینے لگاتے ہیں۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے وصیتیں کرنا شروع کی۔ میرے بیٹا، میں آپ کو وہ وصیت کرتا ہوں جو میرے بابا نے مجھے وصیت کی تھی۔ میرے بیٹا، میں آپ کو وہ وصیت کرتے ہوں جو حسین علیہ السلام کو ان کے بابا نے اور امیر المومنین کو رسول مکرم نے جو وصیت کی تھی۔ امام علیہ السلام کا وصیت نامہ موجود ہے۔ یہاں میں ایک جملہ عرض کروں گا، مولا آپ کی بہت مظلومیت ہے، آپ مسموم ہیں، آپ شہید ہیں، آپ کو زہر دیا گیا، لیکن آپ کو آخری وقت میں مولا آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا مجھے اپنے سینے سے لگائیں۔ آپ کے سینے پہ امام باقر علیہ السلام موجود ہیں۔ کتنا آپ کی خوش قسمتی ہے مولا آپ کربلا میں آئیے۔ شمر جیسا نجس
امام حسین علیہ السلام کے سینے پہ بیٹھا ہے۔ جب امام نے وزن محسوس کیا، آنکھیں کھولی، دیکھا شمر بیٹھا ہوا ہے سینے پر، تو فرمایا لقد ارتقیت مرتقا عظیما، اے شمر ابن دلجوشن کس جگہ پہ بیٹھے ہو؟ یہ تو رسول کے چومنے کی جگہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى ذرية الحسين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللہم لعنہم جمیعا. سب مل کر کہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی شیعة الحسین وعلی باقین علی الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم عافنا وشاف مرضانا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. پروردگار ہمارے مریضوں کو شفا یاب فرما. پروردگار ہمارے مسافروں کو سالمین غانمین اپنے وطن پہ پہنچا. پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. معرفت مع الایمان میں ہماری مدد فرما. پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد قرض داروں کو ایک قرض غیب سے عطا فرما. پروردگار جن مومنین نے ان مجالس کا اہتمام کیا ہے، یا جو مومنین عشرہ کرتے ہیں، جو مومنین نے جن نے بھی دامیں درہمیں قدمیں سخنیں مدد کی ہے، پروردگارہ ان کے تمام زندگی کی تمام مشکلات کو آسان فرما. ہمیں پروردگارہ وہ زندگی عطا فرما جو اہل بیت علیہ السلام کی زندگی ہو. اللہم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد. پروردگارہ بحق محمد و اہل بیت محمد دنیا میں امام حسین علیہ السلام اور ائمہ طاہرین کی زیارت نصیب فرما، اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. بحق محمد و اہل بیت محمد ہمارے آخری امام صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. پروردگارہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.